ساتویں تعلیم وہ ہے جب اہل بیت پر پانی من سے مراد یہ نہیں ہے کہ فوجی دفاعات میں پانی شروع ہی کر رہا شاہ محرم وہ تاریخ ہے کہ جب اصغر کی پیاس جب سکینہ کی پیاس جان پوچھ کے اختیار کے ساتھ امام حسین نے اتنی ساری مصیبت کیوں برداشت کیا امام فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوا اتنی ساری مشکلیں صحبتیں جو میں نے برداشت کی مدینہ چھوڑا مکے آیا ایک سے ملا لوگوں کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا یہ سب کس لیے تو اچھی طرح جانتا مجھے معلوم ہے کہ میرا مقصد حکومت حاصل کرنا کرسی اقتدار باور حاصل کرنا میرا مقصد نہیں اور نہیں مال دنیا اکٹھا کرنا میرا مقصد میرا مقصد صرف اتنا تھا تیرے دین کی نشانیوں کو اجاگر میرا مقصد یہ تھا کہ تیرے ملک میں عوام کے درمیان جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی میں اصلاح میرا مقصد یہ تھا کہ تیرے بندے چین کی ہم جو امان کی زندگی بسر کر سکیں میرا مقصد یہ تھا کہ تیرے قوانین پر عمل کیا جا سکے
کتابوں میں قوانین موجود ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن عمل میں نہیں، نہ میرے واجبات میں عمل ہو رہا ہے، نہ میرے محرمات سے دوری اختیار۔ حسین ابن علی اصلاح کے لیے جب قدم بڑھاتے ہیں تو پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کو خطرات سے آگاہ کریں۔ دیکھو تم کس مصیبت میں گھرے ہوئے ہو، ہوش بھی ہے؟ کیسے کیسے خطرات تمہیں گھیرے ہوئے ہیں جو تمہیں جنت تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کریں گے، جنت میں پہنچنے سے تمہیں احساس ہی نہیں ہے۔ تم جہنم کے راستے پہ جا رہے ہو جنت سمجھ کے۔ خطرات سے آگاہ، پہلا خطرہ جو امام نے آگاہ کیا وہ بدعت کا خطرہ ہے۔ دوسرا خطرہ دین سے بے رغبتی کا خطرہ ہے۔ زبان پہ جو دین ہے عمل میں دین نہیں۔ اسی وقت تک تم دین کے ساتھ ہو جب تک تمہارے مسائل ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، تمہیں دین کی قیمت نہیں چکانی پڑتی۔ اگر دین کی وجہ سے مشکلوں کے شکار ہو جاؤ گے تو تم دین کو چھوڑ دیں۔ تیسرا خطرہ جس کی طرف امام نے توجہ دلائی وہ یہ ہے حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ حق کو پہچان نہیں رہے، جانتے نہیں، جاتے رہے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں کہ کچھ جانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں مگر نہیں مانتے۔ کچھ وہ ہیں اور بھاری اکثریت انہیں لوگوں کی ہے جو حق کو پہچانتے نہیں۔ میں اس لیے مدینے سے نکلا ہوں کہ لوگوں کو حق سے آشنا کر سکوں، بتاؤ کہ حق کیا۔ کبھی کبھی حق نہ پہچاننے کی وجہ بھی ہو جاتی ہے کہ حق اور باطل کو ایسا گڑبڑ کر دیا، ملا دیا جاتا ہے کہ تسلیم نہیں ہو پاتی حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ یعنی ایک ہی چیز میں حق بھی شامل کر دیتے ہیں، باطل۔ نماز پڑھو نہیں، نماز حق ہے لیکن اس کو اس کی شکل اس طرح سے تبدیل کر دیتے ہیں، اس کو باطل کے ڈھانچے میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر معلوم ہوگی یہ حق ہے اور معلوم ہوگی یہ باطل، اکثر افراد حق کی پیروی کریں۔ تھوڑے سے ہیں جو خبیث قسم کے افراد ہیں کہ حق کو جانتے ہو کہ حق کو نہیں مانتے۔ عام طور سے لوگ جو غلط راستے پر چلے جاتے ہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ حق ہے، انہیں اس حق کی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ کیوں اندازہ نہیں ہو پاتا؟ اس لیے کہ حق اور باطل کو ملا دیا گیا۔ وہ بیچارے باطل کے پیچھے بھاگتے ہیں، حق سمجھتے ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اسی حالت میں کیفیت کو بیان کرتے فرماتے ہیں لو ان الباطل خلص من مزاج الحق، اگر باطل میں حق کو شامل نہ کر دیا جاتا، باطل و حق کو ملا نہ دیا جاتا اگر، تو جو حق کے طلبگار ہیں لا یخفی علی المرتدین، جو حق کے طلبگار ہیں ان سے حق مخفی نہ رہتا، چھپا نہ رہتا۔ وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ لَانْقَطَعَتْ أَلْسُنُ الْمُعَانِدِينَ وَيَنْجُو الَّذِينَ سَبَقَتْ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنَى۔ اور اگر حق میں باطل کو شامل نہ کر دیا جائے، حق حق رہتا ہے، پیور حق رہتا ہے، تو آج جو دشمن حق پر حملہ کر رہے ہیں ان کی زبانیں کٹ رہی ہیں۔ وہ حق پر حملہ اس لیے کر دیتے ہیں اس کے اندر باطل شامل ہے۔ جہاد ایک حق ہے، آج جہاد میں انگلیاں اٹھتی ہیں نا، اعتراض کیوں اعتراضات ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ داعش جیسا باطل اس میں شامل ہے۔ القاعدہ بھی اپنی گھنونی حرکتوں کو جہاد کا نام دے دیتے ہیں۔ اگر جہاد رہتا اپنی جگہ پر، آج اصل کی وجہ سے میں نے عرض کیا تھا جہاد کے بارے میں،
اگر جہاد رہ جاتا، اس میں باطل شامل نہ کیا جاتا تو کبھی جہاد پر اجلاس نہ ہوتا۔ آج جو جہاد کی دنیا ہوتی ہے اور ہمارا سر ایکسپریشن سے جھک جاتا ہے اور ہم دفاعی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں ایسا نہیں ہے، وجہ اس کی یہی ہے اگر حق میں باطل کو شامل نہ کیا جاتا، اس کی آمیزش اگر نہ ہوتی، تو جو صاحبان ایمان ہیں، جن کی فطرتیں پاک ہیں، جن کے دل پاک ہیں، جن کی طبیعتیں پاک ہیں، وہ نجات پاتے ہیں۔ لیکن اگر آج بہت سارے لوگ حق کے راستے پر نہیں چل پاتے، وہ تمیز نہیں، ایسا ملا دیا گیا ہے، نماز میں باطل شامل کر دیا گیا، غسل میں باطل شامل کر دیا گیا، حج میں باطل شامل کر دیا گیا، ہر چیز میں تو باطل کو شامل کر دیا۔ اگر معاملہ بالکل کلیئر اور صاف ہوگا تو ایسے موقع پر کیسے ہم حق کو پہچانیں؟ یعنی اب حق کا پہچاننا ممکن نہیں ہے۔ حالات تو یہی ہے نا کہ حق اور باطل کو ملا دیا گیا ہے، مخلوط ہو گیا ہے، تو ہم کیا حق کو پہچانے نہیں۔ اب پھر بھی حق کو پہچاننے کا طریقہ ہے، حق کو پہچاننے کا پہلا ذریعہ کیا ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب لوگ ائمہ کے معجزات کو دیکھ لیتے تھے، پیغمبر کے معجزات کو دیکھ لیتے تھے، تو لوگ ایمان لاتے تھے، اس کی تمام میں سے حق کو پہچان لیتے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ جادوگر جو فرعون لایا تھا موسیٰ کو شکست دینے کے لیے، جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ موسیٰ کا عمل جادو نہیں ہے، معجزہ ہے، تو ایمان لائے، اور ایسا ایمان لائے کہ ان کے دل سے خوف بھی نکل گیا۔ لب فرعون کو کیا ہاتھ کاٹ دیا، پیر کاٹ دیا، پھانسی دے دیں گے، سولی میں چڑھا دیا، لاز ہے ہمیں اسی زندگی کی بات ہمیشہ اثر دیتے نہ الہ الا پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے معجزات کو دیکھ کر کے لوگ سب کو پہچان گئے، البتہ وہ جن کی تیرتیں پاک کچھ خبیث فطرہ ہوتے ہیں، جن کے لفظ کیا پیڑ کو کلمہ پڑھ دیا، آگے گیا پیچھے گیا تو ٹکڑے ہو گیا، چاند کے دو سب کچھ ہونے کے بعد بھی کہا جائے ان کو نہیں ماننا ہے۔ کہتے سوئے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگے کو جگایا نہیں، ان کو نہیں جگایا۔ اسی طریقے ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تھے، محدث ابو شیخ عباس لوگ اپنی کتاب انوار بہیہ میں ایک بڑے عیسائی عالم کا ایک مسلمان ہونے کا واقعہ ہو رہے تھے۔ عراق میں ایک بڑا عیسائی عالم، بڑا عیسائی رہنما جو جعفریت کے عہدے پر فائز تھا، بہت بڑا عہدہ تھا جعفریت۔ عیسائیوں کے اندر بھی علماء کے درمیان میں درجات سب آخر جو جعفریت کے درجے پر فائز تھا، پھر آپ کا اس کے گھر میں خاتون رہتی تھی۔ وہ خاتون یا اس کی بیوی تھی یا کوئی خادمہ جو بھی تھی، میں نے خاتون دیکھا، خاتون رہتی تھی۔ خاتون نے دیکھا کہ کچھ دنوں سے یہ عیسائی عالم بڑا پریشان نظر آ رہا ہے۔ ایک دن اس خاتون نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آپ کی پریشانی کا سبب کیا ہے؟ میں تم ٹالنا چاہا جب اسلام ہوا تو کوئی ایسا ہے کہ میں روز لوگوں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ رات میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ہم لوگوں کو مسجد ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسجد جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنی عیسائی مذہب کے بارے میں شک ہونے لگا کہ نہیں ہم غلط تو نہیں ہیں، یہ مسلمان ہی صحیح ہے، ہم غلط۔ یہ ہے ہماری پریشانی کا سبب۔ ایک دن یہ عالم، اس کا نام کے جو ہے ابن بریحہ لکھا ہوا ہے، ابن بریحہ کو ایک دن یہ ہوا کہ ایک شخص ہے اپنی ہم مستقبل ملاقات کی، اس نے کہا بھائی میں بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں کہ ہم صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، ہم صحیح ہے کہ وہ، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا حق اور باطل کے درمیان۔ تو ایسی شخصیت بتاؤ جس سے جا کر کے یہ جو ہے مسلمانوں میں کوئی ایسی شخصیت ہو جس سے بات کر کے مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ تو انہوں نے ہشام بن حکم کا بتا دیا۔ ہشام بن حکم ہے محمد جعفر صادق علیہ السلام کے اہم شاگردوں میں سے۔ Islam, but at that
صاحب کے پاس پہنچ گیا، اس سے جو بحث مباحثہ میں نے کیا وہ میرا شک اور پڑ گیا، بجائے اس میں مشکل ہو جاتا کہ عیسائیت حق ہے، میرا شک میرا ڈاؤٹ اور ہو گیا کہ نہیں عیسائیت میں کوئی گڑبڑی تو ہے۔ پہلے دن گیا تھا جماعت کے ساتھ، دوسرے دن اکیلے گیا اور تھوڑی دیر بحث کرنے کے بعد میں نے کہا بھائی مجھے ایک ایسی شخصیت کا پتہ بتاؤ جو اسلام میں حرف آخر ہوگا۔ اس کے بعد سب سے ہوا تو وہ مل تو سکتے ہیں مگر اس کی کو مدینہ جانا، کیا مدینہ جانے میں تیار؟ حشام اس کو لے کر کے مدینہ امام جعفر صادق کے گھر پہنچے۔ مجاہدین کہتا ہے کہ میرا گھر پہنچا، دروازے میں ایک بچہ بیٹھا کھڑا ہوا، اس بچے نے ہمیں دیکھتے کہا ابن مریحہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں؟ میں نے کہا کیا امام صادق کے گھر میں بھی عیسائی رہتے ہیں؟ بچے نے کہا نہیں میں مسلمان عیسائی نہیں ہوں لیکن میرے پاس توریت کا بھی علم ہے، انجیل کا بھی علم ہے، تلاوت کروں؟ کہا کیا خوبصورت انداز میں انہوں نے توریت کی آیتوں کی تلاوت کی، انجیل کے جیسے خود حضرت عیسیٰ تلاوت کر رہے ہیں۔ تلاوت کے بعد کہا کہ تعبیر بھی بتاؤں؟ ایک ہے تعبیر لے کر تفسیر، چونکہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے باطن بھی، قرآن کا بھی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، ظاہر کی تفسیر بیان کی جاتی ہے اور باطن کی تعبیر بیان کی جاتی ہے۔ تفسیر تو ہر عالم کر لیتا ہے لیکن تعبیر ہر عالم کے بس کی بات نہیں ہے۔ ما يعلم تعبیرہ الا اللہ والراسخون فی العلم، تعبیر کا علم یا اللہ کے پاس ہے یا ان راسخون علم کے پاس ہے، یعنی اللہ نے علم بتایا، اس کے علاوہ کسی کو تعبیر کریں۔ اور بچے نے تعبیر بیان کرنا شروع کیا اور کیا خوبصورت اللہ اپنا تعبیر بیان کیا، کوئی حضرت عیسیٰ تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ بڑا تعجب ہوا جب میں امام کی خدمت میں گیا تو میں نے کہا بچہ تھا یہاں کے اوپر، وہ بچہ کون تھا؟ امام نے فرمایا وہ میرا بیٹا دوسرے کا تھا۔ یہ کہتا مجھے امام سے بات کرنے کی ضرورت نہ پڑی، اسی بچے کی گفتگو سن کے مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام پر آپ کو کیسے پہچانا؟ کہتا کہ میں نے پوچھا کہ بچے تو اسکول کچھ نہیں گیا، پڑھا پڑھا کچھ نہیں ہے، اس کے بعد علم کہاں ہمارے یہاں بچپنا جوانی اور بڑھاپے میں فرق نہیں ہوتا ہے، ہم سب کا علم ایک جیسا ہے کیونکہ علم کا سب چشمہ ایک ہے، سب علم اللہ سے حاصل کرتے ہیں، اللہ ایک ہے، زیادہ ہم سب کا علم برابر ہے۔ ہمارے یہاں کوئی ایسا امام نہیں ہوتا، کوئی ایسی حجت نہیں جو کسی مسئلے میں کہے مجھے نہیں معلوم، لا ادری لا عالم ہمارے یہاں گنجائش نہیں۔ اس امام کا صحابی بن گیا، وہ دو امام کی خدمت میں رہا، یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوا امام نے اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا، اس کے قبر میں لے دیا۔ هذا حواری من حواری المسیح، یہ حضرت عیسیٰ کے شاگردوں میں سے شاگرد ہے جس نے حق کو پا لیا۔ حق کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھیں معجزات، کیا کہ معجزہ انسان کا فعل نہیں ہوتا، معجزہ اللہ کا فعل ہے۔ جادو تو انسان کا فعل ہے لیکن جادو کو استاد سے سیکھا جا سکتا ہے، معجزہ انسان کا فعل نہیں، اللہ کا فعل ہے اور کہیں سیکھا نہیں جا سکتا ہے بلکہ عمل اللہ ہی انجام دے سکتا ہے۔ جب وہاں باقی سے چیزیں دیکھیں تو یقین ہو کیا کیا کہ اللہ نے۔ اب مسئلہ ہے کہ ہم لوگ کیا کریں، ہمارے زمانے میں امام ہے نہیں تو ہم کو ہمارے سامنے آ کر کے ہم ان کا جا کر کے معجزہ دیکھیں، ہم کیسے پہچانے کہ حق کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانے کہ قرآن حق ہے یا باطل؟ ہم کیسے پہچانے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
یا باطل؟ جواب یہ ہے ہم کی معجزے کے ذریعے پہچانا. کہاں ہے معجزہ؟ معجزہ قرآن. قرآن عصا کا اجتہا بن جانا، عیسیٰ کا مردے کو زندہ کر دینا، لاعلاج بیماروں کو شفا دے دینا، اندھے کو روشنی دے دینا، یا ائمہ کے معجزے جو ہے پیغمبر کے معجزے درخت کا کلمہ پڑھنا، یہ تو تاریخ میں ہے نا. آج ہے نہیں. جناب عیسیٰ کے جتنے معجزے تھے سب تاریخ میں ہیں، آج نہیں ہے. عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے، کر نہیں رہے. موسیٰ کا عصا اژدہا بن جاتا تھا، بن نہیں رہا ہے. آج عیسائیت کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، سوائے تاریخی واقعات کا کچھ نہیں ہے. آج ان کا معجزہ باقی نہیں ہے. کیوں باقی نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کا دین باقی نہیں ہے. جناب عیسیٰ کی نبوت قیامت تک کے لیے نہیں تھی، ایک خاص زمانے کے لیے. جناب موسیٰ کی نبوت قیامت تک کے لیے نہیں تھی، خاص زمانے کے لیے تھی. لہذا ان کا معجزہ بھی خاص زمانے تک کے لیے. اسلام قیامت تک کے لیے ہے. لہذا اللہ نے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ایسا معجزہ دیا ہے جو قیامت تک باقی رہے. اس معجزے کا نام قرآن ہے. معجزہ وہی ہے نا جس کا کوئی جواب پیش نہ کر سکے. قرآن مجید کے بارے میں پوری پیغمبر کی نبوت اسلام یہی ہے نا کہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے کتاب دے کے بھیجا ہے. بات جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے خود ہی کتاب لکھ کر کہ اللہ نے دیا ہے، یہی کہا جاتا تھا نا. تو ٹھیک ہے، اگر تمہارے خیال میں یہ کتاب حضرت نے خود لکھی ہے اور لکھ کر کے اللہ سے منسوب ہے، اللہ نے کہا ہے، لکھا انہوں نے ہے. یہ کون انسان ہے؟ جو کام ایک انسان کر سکتا ہے وہ کام دوسرا انسان نہیں کر سکتا، اس سے بہتر کر سکتا. پہلی دفعہ جب لاؤڈ اسپیکر بنا تھا تو بڑی تعجب کی چیز تھی، بعد والوں نے اس سے اچھا بنا دیا. پہلا جہاز جب بنا تھا بڑا حیرت انگیز تھا، بڑا تعجب تھا، لیکن بعد والوں نے اس سے اچھا بنا دیا. پہلا موبائل جب آیا تھا بڑا تعجب خیز تھا، بعد والوں نے اس سے اچھا بنا دیا. جو کام ایک انسان کر سکتا ہے وہ کام دوسرا انسان بھی کر سکتا ہے. لیکن جو فعل اللہ کا فعل ہے وہ خود دوسرا انسان کر ہی نہیں سکتا. اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ پیغمبر نے خود ہی لکھ کر کے اللہ سے منسوب کر دیا، اگرچہ پیغمبر وہ ہیں جنہوں نے نہ کسی اسکول میں پڑھا ہے نہ کسی استاد سے پڑھا ہے، پھر بھی اگر مان لیتے چلو انہوں نے لکھا ہے تو تم بھی ویسے ہی کتاب. قرآن مجید نے چیلنج کر دیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا. میں نے پیغمبر ان سے کہے کہ انسانی نہیں جناتوں کو بھی شامل لا لو. انسان اور جنات مل جل کر کے اس قرآن جیسی ایک کتاب لکھنا چاہیں نہیں لکھ سکتے. چیلنج آج بھی باقی ہے، فقط کل کے لیے نہیں تھا. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِهِمْ ظَهِيرًا. اکیلے نہیں، سب مل جل کے لکھو. ٹرمپ بھی آ جاؤ، نیتنیاہو بھی آ جاؤ، فرانس والا بھی آ جائے، جرمنی والا بھی آ جائے، سب مل جل کے قرآن جیسی ایک کتاب لکھنا چاہیں گے. فقط اس زمانے کے لوگ جاہل تھے، چیلنج کرتے، آج کرتے ہوئے بتاتے ہیں. آج بھی چیلنج باقی ہے. آج بھی اگر کوئی قرآن جیسی کتاب لکھ دے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، اعوذ باللہ، حضرت جھوٹے، اسلام ختم ہو جائے گا نا. بھائی لوگوں کو اسلام سے بڑی پریشانی ہے، لوگوں کو اسلام سے بڑی پریشانی ہے، ان کے راہ میں گھوڑا بنا ہوا ہے اسلام. اسلام کو ختم کرنے کے لیے ارب ڈالر خرچ کیے جا چکے ہیں، ہزاروں عورتوں کو بیوہ، لاکھوں بچوں کو یتیم بنایا جا چکا ہے. اللہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کتاب لکھو، کس طرح؟ فرق ہے کہ نہیں لکھ سکتے اور نہیں لکھ پائے.
اور نہیں مل پائیں گے. کہ قرآن اللہ کا کلام نشان کا ہے. کوئی جواب نہ مل سکا. پھر قرآن نے اپنے چیلنج کو ریڈیوس کیا. قرآن میں کتنے سورے؟ 114. پہلا کیا چیلنج تھا؟ اسی جیسے 114 سورے بنا کے دے دو. نہیں، اب ڈسکاؤنٹ کیا قرآن نے. کیسا ڈسکاؤنٹ؟ 5-10%، 20%، 50% کا ڈسکاؤنٹ نہیں. قرآن میں 114 سورے ہیں. اگر 114 سوروں کا جواب نہیں لا سکتے ہو تو 10 سوروں کا جواب. 114 سے 10. ہم یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، خود کی کتاب ہے، لیکن کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے. فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ. تو تم بھی ایسے ہی 10 سورے پیش کرو. انہوں نے 114 سورے بنائے ہیں، تم 10 بنا دو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جس کو چاہو بلا لو. سب اکٹھا ہو جاؤ. ایک سے نہیں کہ تم کوئی بھی کہیں سے بلا لو. سب اکٹھا ہو. ابھی تک 10 سوروں کا جواب نہیں ہے. قرآن نے اور ڈسکاؤنٹ دیا کہ 114 ممکن نہیں ہے، 10 ممکن نہیں ہے، ایک سورے کا جواب. اور وہ بھی بقرہ کی شرط نہیں ہے، کوثر کا جواب لا. کوثر کا جواب لا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. ایک سورے کا جواب. آج تک ایک سورے میں کتنا ہے؟ تین جملہ تو ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تین سینٹنس. قرآن جیسے 3 سینٹنس پیش کر دو، معاملہ ختم. سب ہو جائے گا. اسلام اللہ کی کتاب، قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اسلام اللہ کا دین نہیں ہے، حضرت اللہ کے نبی نہیں ہے. تو سب تمام. جب قرآن ختم ہو گیا تو نبی ہے وہاں سب تباہ ہو گئے. کچھ نہیں بچا. اس کا جواب بھی نہیں آیا. پھر قرآن ایک اور سے دیکھیے، جیسا بنانا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن کام میں کمیاں نکالنا یہ بہت آسان ہوتا ہے. کہو کہ صاحب اگر آپ نے کہا میری جیسی تقریر ہوگی، البتہ علماء یہاں بیٹھے ان کو خطاب نہیں ہے، شاید مجمع میں کوئی ہماری کسی تقریر نہ کر پائے. لیکن اگر ہم آپ سے کہیں کہ ہماری تقریر میں غلطیاں نکالیں، پورا کاغذ بھر جائے کہ آپ نے یہ لفظ غلط کہا، یہاں کچھ چلائے غلط تھا، یہاں کا اس طرح بولے غلط تھا، ہے نا. کمیاں تو نکل آئے گی. بڑے سے بڑا آرٹسٹ کبھی تصویر بنا لے، یہ نہیں کہہ سکتا جس میں کوئی کمی نہیں ہے. قرآن نے دفعہ چیلنج دیا، افلا یتدبرون القرآن. کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، پیغمبر ہے، قرآن پہ غور تو کرو، پڑھو تو اسے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر قرآن اللہ کی کتاب نہ ہوتی، کسی بندے کی کتاب لکھی ہوئی ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتے. لیکن عام طور سے ہوتا ہے کہ جوانی کی تقریر اور ہوتی ہے، بڑھاپے کی تقریر اور ہوتی ہے. بچپنے کی کہی ہوئی باتیں. کیوں ہماری باتوں میں فرق اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا علم آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے. جو باتیں ہمیں آج معلوم ہے وہ کل نہیں معلوم تھی، اور بہت سی باتیں جو ہمیں آج نہیں معلوم ہے شاید وہ ہمیں کل معلوم ہو جائے. انسان اگر کوئی بات کہتا ہے تو انفارمیشن کی بیس سے کہتا ہے نا. جتنا ہمارے پاس علم ہے اسی کے لحاظ سے ہم بولیں گے. جتنا علم ہمارے پاس آج تھا اس لحاظ سے ہم نے بول دیا، کل ہمارے علم میں اضافہ ہوا تو ہماری بات بھی تو بدل جائے گی. فرض کیجیے کہ ہم نے پہلے کسی نے کہا کہ کانودار جو ہے وہ کچے مکانات کہلاتا ہے، کچھ نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، کچے مکان ہیں. تو ہماری رائے تھی ہم بھی کہیں پوچھتے کانودار کیسا ہے؟ کہ کانودار ایسا ایسا. کانودار آ کے اپنی آنکھوں میں دیکھ لیا، ابھی تو بڑھ گیا نا، ہمارا علم میں اضافہ ہو گیا. اب ہم کانودار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کل کچھ کہا تھا، آج کچھ کہہ رہے ہیں. بدل گئی بات. کیوں؟ علم بدل گیا. ہم نے استاد کو فرمایا کہ ہمارے عام طور سے کہتے ہیں نا مرد کی ایک زبان. ہمارا مشہور ہے نا مرد کی ایک
زبان، وہ کہتے تھے نہیں مرد کی 2 زبان، مرد کی 2 زبان. کل ایک بات ہم نے کہی تھی، آج پتا چلا وہ بات غلط تھی. تو اگر مرد ہو تو آ کر کے اعتراف کرو کل میں نے غلط کہا. اپنی غلطی ماننا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. مرد ہی سے ممکن ہے جو آ کر کے اعتراف کرے ہاں بھائی میں نے کل غلط کہا. کیوں؟ کل ہماری معلومات اور کی انفارمیشن، کل ہماری اور کی آنے والی انفارمیشن بدل گئی. شخص کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، حاکم کے بارے میں، شہر کے کسی چیز کے بارے میں جیسی جیسی ہماری معلومات بڑھتی ہے مثال کی تمہارا پہلے پتا تھا انٹرنیٹ میں بہت فوش باتیں ہی ہو جائے انٹرنیٹ حرام گناہ تو باتیں گھر میں اتنا اچھی باتیں نہیں ہیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ رائے ہماری بدلے گی نا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا علم آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. جو ہمیں آج معلوم ہے کل نہیں معلوم تھا، جو باتیں آج نہیں معلوم ہے کل معلوم ہو جائے گی. لیکن جو چیز اللہ سے نسبت، اللہ کا علم بدلتا نہیں ہے. جو اسے آج معلوم ہے وہ کل بھی معلوم تھا، اور جو کل ہونے والا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے. اس کے علم میں تبدیلی نہیں ہے، زیادہ اس کی باتوں میں بھی تبدیلی نہیں ہے. اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں اختلاف ہے. اب تو کام آسان ہو گیا ہے، اب اس جیسا نہیں بنانا ہے. اس میں کمی آنی پڑی. انجینئر نے بلڈنگ بنا دی، اس جیسی بلڈنگ دوسرا نہیں بنا سکتا ہے عام آدمی، لیکن عام آدمی سے غلطیاں نکال سکتا ہے. ضلع دہانی ہونا چاہیے تھا، وہاں ہونا چاہیے تھا، یہ فلانی ہونا چاہیے کہ چوخانے جو ہے وہ اتنے فٹ کے نہیں اتنے فٹ کے ہونے چاہیے. کہہ سکتا ہے کوئی قرآن میں ایک اختلاف نہیں. کبھی کچھ کہا ہو کہ بعد کچھ کہا. قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے نا، مختلف حالات میں نازل ہوا قرآن. قرآن اس وقت میں نازل ہوا جب پیغمبر اقلیت میں تھے، جب پیغمبر کے ساتھی مٹھی بھر تھے. قرآن اس وقت میں نازل ہوا جب پیغمبر کے پاس ایک مضبوط فوج تھی. مگر مزاج قرآن میں کہیں فرق نظر نہیں آتا ہے. اگر عدل کے بارے میں کل کہا تھا جب کمزور تھے، آج عمل میں آنے کے بعد ہی عدل کی بات ہے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں جب پارٹیاں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ان کی باتیں اور ہوتی ہیں، اور جب پاور میں آ جاتی ہیں تو باتیں بدل جاتی ہیں نا. قرآن میں ایسا نہیں. تو قرآن کا جواب قرآن میں ایک اور چیلنج ہے. اعتماد اللہ کا کلام ہے نا، انسان کا ہوگا تو گھبراہٹ ہوگی. وہ چیلنج ہے یاسین والقرآن الحکیم. یہ کتاب قرآن جو ہے ایک مضبوط مستحکم، اس میں کوئی جھول نہیں ہے. ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جہاں آپ کہہ سکے اس کے بجائے اگر یہ لفظ ہوتا تو بہتر ہوتا. کتنا ہی بڑا ادیب ہو، کتنا ہی بڑا رائٹر ہو، کتنا ہی بڑا شاعر ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری شاعری میں، ہماری کتاب میں ایک لفظ بھی چینج نہیں کیا جا سکتا. قرآن کی دعویٰ کرتا ہے اس میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے غلط تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کے بجائے یہ کہتے تو اچھا. آئیے کے بجائے تشریف لائیے کہتے تو زیادہ اچھا. آئیے بھی صحیح ہے، تشریف لائیے بھی صحیح ہے. قرآن میں ایسا نہیں ہو جائے. اور بڑا چیلنج، اور چیلنج جس کو دیا جا رہا ہے اپنے زمانے میں سوال کریں گے. چیلنج سب کے لیے تھا کہ خاص طور سے شیطان سے عربوں سے عرب بڑا محنت دار تھا، آن پہ چاند دینے والا تھا. اس کو چیلنج کر رہے ہیں. چپ نہیں بیٹھا تھا، کچھ تو وہی کر رہے ہیں. پورا کمیشن تشکیل دیا گیا. پوری عالمی برادری، کہتے ہیں نا عالمی برادری، سب کے سب اکٹھا ہو جاتے ہیں. سب جوڑ کے بیٹھے ہوں، سب جوڑ کے بیٹھتے تھے. ہر منظر کے بجائے چیلنج نیا. جب قرآن کا یہ آ گیا جس میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کو تبدیل کیا جا سکتا، اللہ کو تعالیٰ انسان کے بجائے کچھ چیزوں میں تو کمیاں نکل آتی، اس کے بجائے جو بہت دیتا ہے.
اب جب یہ چہرہ کیا آیا پھر وہ بیٹھے سب لوگ پورا کمیشن بیٹھ گیا، بجٹ بھی اچھا خاصا مل گیا، کام چل رہا ہے۔ آخر میں حج کے زمانے میں آپ لوگ سے سب اکٹھا ہوتے ہیں، آخر میں آئے 4 الفاظ قرآن میں ایسے ہیں جو غلط تو نہیں ہیں مگر پہلے استعمال ہوتے تھے، اب زبان میں ہوتا ہے۔ بعض الفاظ آہستہ آہستہ وہ آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں اور ان کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ 4 الفاظ ہیں قرآن کہتے ہیں ہمارے کوئی نہیں۔ 4 الفاظ کیا لے کر کے آئے؟ حضوہ، قرآن میں حضوہ ہے۔ پہلے حضوہ استعمال ہوتا تھا، اب اس کی جگہ پر استہزاء، مذاق ہو گئی ہے، حضوہ نہیں مذاق، استہزاء۔ دوسری چیز ہے کبار، قرآن میں کبار آیا ہے، کبار ہے جو بڑا، اب اس کی جگہ پر صغیر استعمال۔ قرآن میں ہے عجاب، یعنی عجیب و غریب، تعجب والی چیز، اب عجاب کے بجائے عجیب کہا۔ قرآن میں ہے لشیء، اب کہا جاتا ہے شیء۔ 4 الفاظ قرآن میں ایسے ہیں جو پہلے استعمال ہوتے تھے، اب استعمال نہیں ہوتے، اب ان کا استعمال کرنا اچھا نہیں ہے، ہونا غلط نہیں ہے مگر اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اچھا فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ لفظ اچھے نہیں ہیں، اب استعمال نہیں ہوتے، استعمال ہوتے، کون اچھا فیصلہ کرے گا؟ یہی مدعی ہیں، یہی جج، دعویٰ بھی انہی کا، فیصلہ بھی انہی کا۔ اب قرآن کا معجزہ یہ تو دیکھنا ہے۔ اور مکے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، بڑی پریشانی تھی اسلام سے نا، باپ بیٹے سے الگ ہو گیا تھا، بھائی مسلمان ہو گیا، بہن کافر ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ کافر ہے، خاندان کے خاندان بچ گئے، بڑی پریشانی تھی۔ چلو الحمدللہ سب قصہ ختم ہو جائے، جھگڑے ختم ہو جائے، پوری بھیڑ پیغمبر کے گھر پر آئی، 4 الفاظ آئے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ساری بھیڑ ہم سے بات کرے گی یا آپ کا کوئی نمائندہ بن جاؤ؟ بھیڑ سے تو بات نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے اپنے درمیان سے جو کا سب سے بڑا دانشور تھا، بوڑھا اور اس کو چنا، یہ آپ کو بات تشریف لائیے۔ بھیڑ باہر کھڑی ہے، تشریف لائے، دیکھ رہے ہیں تماشا بات سے۔ عربوں کا ایک اخلاق ہے، مزاج ہے، گھر ان کے آتا ہے اس کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے احترام میں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ عالم آ گیا تھا بڑے ہو جاتے ہیں احترام میں، کوئی بھی آتا ہو مہمان کے احترام میں میزبان درجہ مانے کھڑا ہوتا ہے، اور جب مہمان بیٹھ جاتا ہے تو میزبان دوبارہ جوابی احترام میں کھڑا ہوتا ہے۔ وہ بوڑھا آیا، پیغمبر اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، جب پیغمبر بیٹھ گئے تو اب وہ بوڑھا کھڑا ہوا، جوابی احترام۔ جیسے ہی وہ بوڑھا بیٹھا پیغمبر پھر کھڑے ہو گئے، اب پھر کھڑے ہو گئے تو پھر کھڑے ہونا ہے۔ پیغمبر جوان ہے، کھڑے ہو گئے، یہ بوڑھا بیچارہ کمر پر کھڑے ہوئے، کھڑا تو ہو گیا، اچھا ہے کھڑا تو ہونا ہے۔ جب وہ بیٹھا تو پیغمبر پھر کھڑے ہو گئے۔ اگر پیغمبر پھر کھڑے ہو گئے، جس کو پھر کھڑے ہونا ہے، اٹھا تو مگر کمر پکڑے ہوئے، یا محمد انا رجل کبار اتتخذنی حضوا ھذا منک شیء عجاب۔ اے محمد میں بوڑھا انسان ہوں، کیا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ جیسے اخلاق والی شخصیت سے بعید ہے اس طرح سے میرا مذاق۔ بڑی اچھی 4 لفظیں لے کر کے آیا تھا، حضوبہ، کبار، لشیء، عجاب۔ یہ پہلے استعمال ہوتا ہے، اب نہیں استعمال ہوتا۔ ایک جملے میں 4 لفظوں کو اس نے خود ہی استعمال کر دیا، اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ہٹ دھرمی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر الفاظ مدروس ہو گئے ہوتے تو تم استعمال نہیں۔ بس 100 برس کی محنت کو پیغمبر نے اٹھک بیٹھک دی،
ختم کر دیا. تو قرآن کل بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی معجزہ. کیسے پتا چلے کہ اسلام دین حق ہے؟ قرآن. کیسے پتا چلے کہ اسلام اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام ہے؟ خود قرآن کا بات. قرآن اپنی حقانیت کی خود دلیل ہے، تو باہر سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. خود وجود قرآن دلیل ہے اس بات کی کہ کلام اللہ کا. ظاہر سی بات اللہ کا کلام ہر ایک کو تو ملے گا، اللہ کا کلام اسی کو ملے گا جو اللہ کا نبی. تو حق کو سمجھنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک ذریعہ حق کو سمجھنے کا معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر. حتیٰ تک جن کے دل بیمار ہیں وہ کچھ بھی تکلیف کے ماننے کو تیار نہیں. تیسرا راستہ عقل ہے. دوسرا راستہ کیا؟ عقل. عقل کے ذریعے سے ہم حق کو سمجھ سکتے ہیں. عقل تو ہر ایک کے پاس ہے، ہر ایک کے پاس ہے. اللہ ہے، کیا دلیل ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ یہ لاؤڈ اسپیکر بغیر بنائے والے کے بن جائے گا، مانتی ہے عقل. یہ کیمرہ بغیر بنانے والے، کوئی صاحب یہ کیمرہ خود بخود بن گیا، کوئی مانے گا؟ خود بخود بن گیا. آپ کے ساتھ یہ بات پتھر لگا ہم نے مارا، کس نے مارا؟ تم نے خود سے. مانے گا کوئی نہیں مانے گا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں. راستے میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت سود کاٹ رہی ہے، چرخا چلا رہی ہے. پیغمبر جائے اس کے پاس کھڑے ہو. اس عورت نے بھی پیغمبر کے احترام میں اپنا کام روک لیا، ہاتھ روک لیا. پیغمبر آنے کے احترام. پیغمبر نے اس سے پوچھا، بڑی تھی یہ بتائیے اللہ ہے؟ اب اللہ کو مانتی ہے؟ ہاں مانتی ہے. کیا دلیل ہے؟ تو اسلام میں عقیدہ بغیر دلیل کے بیکار ہے. ابا نے کہا ہے، اماں نے کہا ہے، پڑوسی کہتے ہیں، باپ دادا سے سنتے ہیں، تو سب بیکار ہے. دلیل اللہ ہے، دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کیسے پتا کہ اللہ ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیجیے. یہ بتائیے کہ یہ چرخہ چل رہا ہے یا رکا ہوا ہے؟ پہلے چل رہا تھا یا رکا ہوا تھا؟ پہلے تو چل رہا تھا. رک کیسے گیا؟ کہ تم چلا رہی تھی تو چرخہ چل رہا تھا، تم نے ہاتھ ہٹا لیا تو چرخہ رک گیا. کہ یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا چرخہ چلائے والے کے بغیر چل نہیں سکتا، کائنات کا اتنا بڑا چرخہ یہ چلائے والے کے بغیر چل سکتا ہے؟ کون سی دلیل ہے؟ عقل ہے. عقل سب کے پاس ہے. تو عقل کے ذریعے سے حق کو پہچان سکتے ہیں. البتہ شرط یہ ہے کہ عقل پر تعصب کا پردہ نہیں. عقل کہتے ہی اسی کو ہے. عقل جو ہے اسی کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی پردہ نہ ہو. عقل کا معنی ہوتا ہے گرہ. ہر کو میں دیکھا ہوگا کہ ایک رومال سر میں رکھتے ہیں اور ایک کالی سی رسی. اس کالی سی رسی کو کیا کہتے ہیں؟ اگار. تو اگار نہیں، عقال. آپ کو کاف کہتے ہیں عقال. عقال وہ رسی ہے جو رومال کو باندھے ہوئے. تو عقل امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا منی العاقل، عاقل کسے کہا؟ عقل مند کسے کہا؟ ہمارے یہاں عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہی اڈانی ہے. عقل مند اس کا پیسہ کمائی. ہمارے یہاں عقل کا معیار کیا؟ پیسہ ہوتا ہے کمانا لینا ہے. منی العاقل، عاقل ہے کون؟ امام نے فرمایا العاقل من اعتقل ہوا. عاقل وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کو باندھ کے کنارے پر. خواہشات نفس ہماری ہوتی ہے، ہمیں کچھ اور پتہ نہیں. مکان آپ کا ہے، اب تو ہم نے کر لیا ہے، ہمیں پیسہ اچھا لگتا ہے، مال اچھا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں چھوڑ دو. میری عقل نہیں مانتی. کیوں نہیں مانتی؟
وجہ کیا ہے تو آپ کی عقل نہیں مانتی؟ اس کی آپ کی عقل جو ہے وہ حوث کی اسیر ہو چکی ہے، اس پر حوث کا غلبہ ہے۔ ایک ماں کا بیٹا ہے، اس نے قتل کر دیا، ماں کو لایا جاتا، سارے گواہ موجود ہے، ماں کہتی میری عقل نہیں مانتی کہ میرا بچہ قتل کر سکتا ہے، کیوں؟ ممتا عقل کو پایا۔ ان تمام چیزوں سے عقل کو پاک کرنے کے بعد پھر پوچھو آپ نے صحیح فیصلہ۔ اس لیے ہمارے یہاں شیعہ مذہب میں ہے کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع وکلما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل، جس چیز کا حکم عقل کرتی ہے شریعت میں وہی کہتی ہے۔ ہمارے یہاں شریعت اور عقل میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، جو شریعت ہے وہی عقل ہے، جو عقل ہے وہی شریعت ہے۔ مگر ہاں آپ کو کب صحیح فیصلہ کرے گی؟ دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ عقل کے پاس علم ہو۔ عقل کی مثال کمپیوٹر کی ہے، کمپیوٹر میں جب تک ڈاٹا فیڈ نہ کریں گے تب تک آپ کو کمپیوٹر کچھ نہیں بتائے گا۔ جیسا ڈاٹا کمپیوٹر میں فیڈ ہوگا جواب بھی ویسے ہی ہوگا۔ اگر آپ نے کمپیوٹر کو غلط انفارمیشن دی ہے کمپیوٹر کا جواب بھی غلط ہی ہوگا، اگر آپ نے کمپیوٹر کو صحیح انفارمیشن دی ہے تو آپ کا جواب بھی صحیح ہوگا۔ یہی حال عقل کا، آپ نے عقل کو انفارمیشن کیا دی ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں سر ہماری عقل نہیں مانتی، گرمی میں عورت کو پناہ رہتے ہیں، ساری ایسی گرمی پڑ رہی ہے، کرتا لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، ایک ہوایا اس کے اوپر ڈالو، ہماری عقل نہیں مانتی اس چیز۔ اچھا کر کے عقل سے پوچھتے ہیں کہ تو بتا کیا کہتے ہیں؟ ہم نے عقل سے کہا مجھے بتا، گرمی کا موسم ہے، سب پریشان ہے گرمی سے، اپنا کپڑا تو ہے ہی، اس کے اوپر ایک ہوایا اور ڈال دیا، کیا یہ صحیح ہے؟ عقل نے پوچھا کہ عورت کون ہے؟ کس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ آپ لوگ فکر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کیمرے کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ لوہے کے بارے میں، لکڑی کے بارے میں؟ کہ یہ عقل ہے جو عورت ہے جو گوشت پوش سے بنی ہوئی ہے، اچھا اس کا کوئی خالق ہے یا خود سے آزاد ہے؟ نہیں اس کا کوئی خالق نہیں، آزاد ہے، بالکل فری ہے۔ عقل کہے کہ ہاں بھائی یار فری تو اختیار ہونا چاہیے نا، جو پہلے کوئی روکنے ٹوکنے والا کون ہوتا ہے؟ تو آزاد عورت ہے۔ لیکن اگر عقل کو آپ بتائیں گے کہ ایسی عورت ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کی بات ڈور، جس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مصلحتوں کو اللہ اس سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اللہ اس کے ماں باپ سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے، اس اللہ کا یہ کہنا ہے کہ گھر سے نکلو تو چپ چاپ کر کے۔ اب بتا عقل یہ صحیح ہے کہ غلط؟ جیسی انفارمیشن دیں گے جواب ویسا ہوگا۔ ایک ذریعہ جو عقل نہیں مانتی ہے کہ کائنات بغیر بنانے والے کے بارے، عقل یہ نہیں مانتی ہے کہ ایک صاحب نے بہت بڑی فیکٹری لگائی، فیکٹری لگانے کے بعد اس کو لاوارے چھوڑ کے چلے گئے، کہ عوام کی مرضی جسے چاہے سی او بتا دیں۔ عقل مانے گی اس کو؟ اس نے اتنی بڑی فیکٹری لگائی ہے، اگر کہیں جا بھی رہا ہے تو اپنا جانشین تو بنا کے جائے گا۔ اب تو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اتنا بڑا دین، اتنا بڑا اسلام جسے قیامت تک باقی رکھنا ہے، پیغمبر جب دنیا سے جانے لگے جو لاوارث چھوڑ کے چلے گئے، اور امت سے کہا کہ جسے کہا ہے وہ تمہاری مرضی کچھ بھی کرو۔ عقل مانتی ہے اس کو؟ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ تو ہم کو پہچاننے کے لیے ایک ذریعہ کیا ہے؟ ایک ذریعہ تھا عقل سے دیکھتے تھے معجزے، اور ایک ذریعہ کیا ہے؟ عقل، اور ایک ذریعہ ہے فطرت۔ فطرت انسان کی بتاتی ہے کہ حق کیا ہے۔ ہم اللہ کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، نہیں کوئی بھی خود بخود سب ہو گیا بدل گیا۔ اچھا پلین پہ جا رہے تھے، پلین کریش ہونے لگا، تب کسی طرف دل گیا تھا کہ نہیں گیا تھا؟ کسی سے لو لگایا تھا نہیں، کسی امید تھی کہ نہیں تھی؟ ارے جس سے امید تھی وہی خدا ہے۔ سمندر کا سفر کر رہے، جہاز ڈوبنے لگا، نجات کے سارے سہارے ٹوٹ گئے، تو کسی سے دل وابستہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مصیبتوں میں گر جانے کے بعد دل کسی سے لو لگاتا ہے، جس سے دل لگاتا ہے لو وہی ہوتا ہے۔ فطرت ہمیں بتاتی ہے۔ امام حسین نے
یہ خطرات کی طرف ہمیں متوجہ کیا. یہ خطرہ کیا تھا؟ حق کو نہ پہچاننا اور حق پر عمل نہ کرنا. الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل کو روکا نہیں جا رہا ہے؟ فَلْيَرْتَقِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا. ایسے موقع پر اگر انسان حق کو باقی رکھنے کے لیے، حق کی بالادستی کے لیے، حق کے بول بالا کے لیے اگر اپنی جان میں قربان کر دے تو ٹھیک ہے، مناسب. اور یہ کیا اسے آپ کو بچانے اپنا سب کچھ قربان اور شرمندہ نہیں ہے اسے، پشیمان نہیں ہے. یہ پہلے کیا فخر ہے اسے. وقت آخر جب شب سینے پہ سوار ہے، گلے پہ خنجر ہے، حسین کیا کہ افتخار انی اعطیتک خدایا مجھے فخر ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس تھا سب میں نے تیری راہ میں قربان کیا. رب کلیہ جوان ہے یہ وقت میرے بھیا حسن کی نشانی سے میرا اس کا سن ہے معرفت کا عمل کیا ہے. شب آسود میں امام حسین نے شہیدوں کی فہرست بیان کی. پہلے تو ان کا امتحان لیا، ان کو آزادی دی، جانا چاہو جا سکتے ہو، جب وہ جانے کو تیار نہ ہوا امام حسین نے ایک ایک کا نام لے کر کے اس کا انجام بتانا شروع کیا. حبیب کل تم مارے جاؤ، سہیل کل تم مارے جاؤ، سعید کل تم مارے جاؤ، بیٹا علی اکبر سینے پہ برسی کرے، بھیا عباس شان قلم ہوئے. سارے شہیدوں کے نام امام نے لے لیا. ایک شہید بس رہ گیا تھا جس کا نام حسین ہے. 13 سال کا بچہ، 13 سال کا نوجوان جس میں جینے کی امنگ ہو رہی ہے. وہ بچہ کھڑا ہو گیا، سمجھ گیا بچہ کون ہے؟ حسن کا یتیم قاسم. کھڑے ہو گئے قاسم، چچا جان اور میں، کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ کیا کلمہ شہادت کے شرف سے محروم رہوں گا؟ امام حسین ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے تھے، لیکن ہاں یا نہ کا جواب عظمت قاسم کو اجاگر نہیں کر سکتا. 13 سال بچے نے جذبات نہیں کہے. امام پوچھنے بیٹا قاسم یہ بتاؤ تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ کیا معرفت بھرا جواب حاصل نہیں کیا. کہتے الیوم، ہر موت نہیں، آج کی موت، دین خدا کی حمایت کے لیے آنے والی موت، ولی خدا کی نصرت میں آنے والی موت، احلا من العسل، شہد سے زیادہ ہر موت. یہ سن کر کے امام نے فرمایا ہاں میرے لال قاسم کل تم بھی شہید کیے جاؤ گے. تم ہی نہیں، تمہارا ننھا بھیا اصغر بھی شہید. اصغر کا نام سنتے ہی یہ بنی ہاشم کا غیرت دار نوجوان تڑپ گیا. چچا جان کیا کہا؟ میرا بھیا اصغر مارا جائے گا. ارے میں تو اپنے پیروں پہ چل کے میدان میں جاؤں گا، میرا بھیا تو میدان میں جانے کے قابل نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں اشتیا خیمے میں گھسائیں گے؟ امام نے فرمایا نہیں میرے لال قاسم، میں تمہارے بھائی کو پانی پلا کے لے جاؤں گا. پانی کے بجائے 3 پھل والے تیر سے تمہارے بھیا کا گلا چھیڑ دیا. یہ چاہتا ہوں قاسم تمہاری غیرت کو ہزاروں سلام. تم یہ سوچ کے تڑپ گئے کہ کہیں اشتیا خیمے میں تو نہیں آ جائے. ہمارا لاکھوں سلام صبر سید سجاد پر. کیسے برداشت کیا ہوگا سجاد نے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کوئی زینب کے سر سے چادر چھین رہا ہے، کوئی کلثوم کو تالیاں لگا رہا ہے، کوئی سکینہ کے رخسار کو دبا چھیڑ رہا ہے. کس طرح سے سید سجاد نے برداشت کیا ہوگا؟ صبح عاشور نمودار ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی.
ہر مجاہد کی یہی تمنا ہے کہ جلد از جلد میں جا کے شہادت ہو سکوں، مگر امام کی اجازت ضروری ہے۔ امام کی اجازت کے بغیر جوش میں آ کے کوئی یہ مجاہد پیدا نہیں۔ قاسم آئے، چچا جان مجھے پیدا کے جانے کی اجازت نہیں، میرے لال تم تو میرے بھیا حسن کی نشانی پر تمہیں کیسے جانا؟ جناب قاسم کبھی امام حسین کے پیروں کو چومتے تھے، کبھی ہاتھوں کو خوشامد کرتے، چچا اجازت۔ حسین کی طرف سے اجازت نہیں ملتی ہے۔ آخر میں قاسم مایوس ہو کے کوشے میں جا کے زانوں پر سر رکھ کے رونے لگتے، ہائے میری قسمت، ارے بھیا انہوں محمد کو تو تمہیں زینب نے اجازت دلا دی، میری سفارش کون کرے گا؟ تیرے سر میں تو باپ کا سایہ بھی نہیں۔ کوشے میں قاسم آنسو ہوا، اچانک یاد آیا کہ میرے بازو کو ایک تعبیر بتا، مجھے بچپن سے یہی بتایا گیا تھا کہ یہ تعبیر تمہارے بابا نے باندھا، تو یہ کہا تھا قاسم جب کوئی مشکل وقت آئے تو تعبیر بول کے دیکھ لینا۔ قاسم نے کہا اس سے زیادہ مشکل وقت کیا آ سکتا ہے کہ میں شہادت کی سعادت سے محروم رہوں گا۔ تعبیر کو کھولا، تعبیر نہیں تھا بابا کا وصیت نامہ۔ میں نے کہا تھا بیٹا قاسم دیکھو جب میرا بھیا حسین دشمنوں کے لرزے میں گر جائے تو میری طرف سے اپنے کو چچا میں قربان کر دینا۔ قاسم خوش ہو گئے، بابا کا وصیت نامہ لے کے باپ کی چچا کے پاس، چچا دیکھیے بابا نے کیا لکھا۔ حسین نے بھائی کا خط دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، قاسم کو گلے لگایا، گلے لگا کے چچا بھتیجے اتنا روئے کہ دونوں کو غش آ گیا۔ عزیزوں اگر کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے اسے پانی چھڑک کے ہوش میں لایا جاتا ہے۔ ارے بیمار دار زینب کیا کرے؟ پانی کہاں ہے جو پانی کو چھڑکے؟ عجب نہیں کہ زینب نے آنسوؤں کے چھڑکاؤ سے، اے عزیزوں ہوش میں دونوں چچا بھتیجے آ گئے۔ حسین نے اجازت دے دی، عباس نے اپنے بھتیجے کو گھوڑے پر سوار کیا۔ اتنے چھوٹے ہیں قاسم کے، قاسم کا پیر رکاب تک پہنچ نہیں رہا ہے۔ بہرحال جناب قاسم میدان میں آتے ہیں، آنے کے بعد رجس پڑھتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں، میں علی بلال ہوں، میں حسن کا شراؤ، پیاسے بچے کی شجاعت ہوں۔ ایک ایک پہلوان آتے رہے، قاسم سر کو وصل جہنم کرتے رہے، یہاں تک جو ہمارے ساتھ میں گئے یہ بنی ہاشم کا شیر ہے کہ تنہا قابو میں نہیں لایا جا سکتا، اسے گھیر کے مارو۔ فوج نے چاروں طرف سے قاسم کو گھیر دیا، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ زخموں سے چون ہو کے جب قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دیا عمار یہ چچا میرے مدد کے لیے آئی ہے۔ جیسے ہی حسین نے آواز سنی، مقتل کا جملہ ہے کہ شکاری باز کی طرح سے حسین نے فوج پہ حملہ کیا ہے، فوج نے بھاگنا شروع کیا، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں حسن کے یتیم کا لاشا۔ جب حسین قاسم کے سرحانے پہنچے ہیں تو کیا دیکھا ہے؟ آخری لمحات میں حیات کے قاسم درد کی تکلیف سے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حسین کہتے بیٹا قاسم چچا کے لیے بڑا گرہ ہے، تم چچا کو مدد کے لیے پکارو، چچا تمہاری کوئی مدد نہ کر سکتے۔ حسین نے قاسم کا لاشا اٹھایا، لاشا اٹھا کر کے دفتر کی طرف خیمے کی طرف چلے۔ فضا نے آواز دی ام فروا ارے تمہارا شہزادہ واپس آ رہا ہے۔ عزیزوں معاذ کریم پڑھتے ہیں جب امام حسین جنازے کو لے کے چلے ہیں تو قاسم کا سینہ اپنے سینے سے لگائے تھے اور پیر قاسم کا زمین پہ خط دیتا جا رہا تھا۔ اب یہ قاسم اتنے چھوٹے تھے، پیر رکاب میں پہنچ نہیں رہا تھا، اتنے لمبے کیسے ہو گئے قاسم؟ ارے چچا کا جنازہ شہادت کے بعد، بھتیجے کا جنازہ زندگی کے بعد۔ ألا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اور الہ جو واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا امام زمانہ کے ظہور میں تاکید فرما۔
कासिम ने जो पाई मैसी की शबाई ये खुशखबरी मदरे का सिंह ने जो पाई मेहदी की शबाई लो बीबियों खुश हो मेरी उम्मीद बराई मेहदी की शबाई ये खुशखबरी मदरे कासिम ने जो पाई मेहंदी की शबाई दुल्हा भी बना देखूंगी कासिम को मैं ना मुर्दत से दुल्हा भी बना देखूंगी कासिम को मैं लाना मुद्दत से था सो वो घड़ी खालिद ने मुझे आज दिखाई मेहंदी की शबाई ये खुशखबरी मदरे कासिम ने जो पाई मेहंदी की शबाई बेदाना पानी करो क्या शादी का शाम हैरान हूँ इस बेदानव पानी करूँ क्या शादी का सामान हैरान हूँ इस और शय पे जुदा हो जे सितम की है चढ़ाई मेहंदी की शबाई ये खुशखबरी मदरे कासिम ने जो पाई मेहंदी की शबाई लोग बताओ कि मेरा हाल बुरा है ये माजरा क्या है लोग बताओ कि मेरा हाल बुरा है माजरा क्या है जिसने ये सुना अश्कों से उसकी बराई मेहंदी की शबाई ये खुशखबरी मदरे कासिम ने जो पाई